الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عزیزان من، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا انسانیت کی ہدایت کے لیے اور ان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام بندوں کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ یعنی ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہو، بلکہ ہر انسان کے ساتھ، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی اپنی بنائی ہوئی مخلوق ہے اور نہایت لاڈلی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کے ساتھ انسان کو اشرف المخلوق بنایا اور سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز فرمایا، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور بندگی اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے حصول کے اندر اپنی زندگی کو لگائے۔ ظاہر ہے کہ انسان کے ساتھ پھر بشری تقاضے اور انسان کی نفسانی خواہشات اور پھر ان سب پر مستضاد کے انسان کا ایک کھلم کھلا دشمن، یعنی ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ ایک طرف شیطان ہے کہ جو انسان کو ہمہ وقت انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں سے انسان کو ہمیشہ ورغلانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور اس نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہی یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ میں اس انسان کو سامنے سے بھٹکاؤں گا، پھر پیچھے سے بھٹکاؤں گا، پھر دائیں سے بھٹکاؤں گا، پھر بائیں سے بھٹکاؤں گا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہی شیطان نے اس بات کا دعویٰ کر لیا تھا۔ تو اس دن کے بعد ظاہر ہے کہ انسان کے ساتھ اس کی دشمنی بھی آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بار بار شیطان کی دشمنی اور اس کی مکاری اور چال بازی کے متعلق انسان کو تنبیہ فرمائی کہ وہ اپنے اس دشمن سے کہ جو چالاک ہے، گھات لگا کر بیٹھنے والا ہے، اس سے محتاط رہے، کہ شیطان کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کسی طرح راہ ہدایت سے بھٹکا کر راہ ضلالت پر گمراہی کے اندھیروں میں ڈال دے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اللہ تبارک و تعالی تو وہ ہیں کہ جو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں تمہیں لے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر مہربان ہیں، تمہارے کارساز ہیں، تمہارے ولی اور دوست ہیں ایمان والوں کے، اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں گمراہیوں سے نکال کر، نفسانی خواہشات سے نکال کر نور ایمان کی طرف لے جاتے ہیں، اور
جن لوگوں کی دوستی شیطان کے ساتھ ہے، شیطان کا کام کیا ہے کہ یخرجہم من النور الی الظلمات، شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ انسان کو اندھیروں کی طرف لے جائے روشنی سے، یعنی کہ ایک انسان ہے وہ روشنی میں چل رہا ہے، نور ہدایت پر چل رہا ہے، اللہ کی اطاعت اور بندگی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس روشنی سے نکال کر اس کو گمراہی کے، نفسانی خواہشات کے، وساوس کے، شہوات کے، شہوانیات کے، اس طرح کے گھڑوں کے اندر اور اندھیروں میں انسان کو ڈال دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فہم اور سمجھ بوجھ اور انسان کو ہمہ وقت چوکنا رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے دو راستے عطا فرمائے۔ پہلا راستہ یہ عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام علیہم السلام بھی انسان تھے، لیکن انسان کا فرد کامل تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسا محفوظ اور مأمون فرما دیا کہ شیطان کی کوئی چال اور مکر اور فریب اس پر نہ چل سکے، اور وہ ہمیشہ سے خطاؤں سے محفوظ رہے اور اس سے کوئی خطا سرزد نہ ہو، ایسے اللہ تبارک و تعالی نے بندے منتخب فرمائے۔ اور دوسرا راستہ ہدایت کا یہ فرمایا کہ انہی لوگوں کو جو اللہ کے چنیدہ تھے، جن کو اللہ نے انبیاء کہہ کر پکارا اور جن کو انبیاء کرام علیہم السلام فرما کر مبعوث کیا گیا، ان کو انسان کو سمجھانے کے لیے، رہنمائی کے لیے، وحی کی روشنی ان کو مزید دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کتابوں کا سلسلہ جاری فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ یا کم از کم وقفے کے ساتھ ایسے پیغمبر علیہم السلام تشریف لاتے رہے کہ جن کے ساتھ آسمانی ہدایت کے طور پر ان کے پاس کوئی کتاب، کوئی صحیفہ، کوئی حکم نامہ موجود تھا کہ جس کی روشنی کے اندر وہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قوم کو اور اپنی لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف بلاتے رہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ خاتم النبیین، امام الانبیاء، میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں سب سے آخر میں آنے والا اور میں اس نبوت کے سلسلے پر وہ آخری مہر ہوں جو اس سلسلے کو بند کرتی ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دی کہ ایک عمارت ہے خوبصورت بنی ہوئی، اس میں ایک اینٹ کی جگہ تھی جو نہیں لگی ہوئی تھی، اب اس ایک اینٹ نے پوری عمارت کی خوبصورتی کو ادھورا کر رکھا تھا، وہ آخری اینٹ میں ہوں، اس کے لگنے کے بعد وہ عمارت مکمل ہو چکی ہے۔ یعنی نبوت کی جو عمارت تھی وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اینٹ کے طور پر لگنے سے وہ نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی ہے، جس کے بعد اب مزید کوئی پیغمبر، کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ تو گویا جو سب سے آخر میں تھے تو اس کی ہدایت بھی کامل قرآن حکیم، اور اس نبی کو دی گئی تمام سنن، فرائض اور دی گئی تمام ہدایات وہ اس آخری درجے پر دی گئی کہ قیامت تک آنے والے انسان کے لیے وہ چیزیں کارآمد رہیں، بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ بھی، بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ بھی، انسان کی ضروریات میں فرق آتا گیا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہوئی کتاب رہنمائی کرتی رہی ہے، رہنمائی کرتی رہے گی قیامت تک، کیونکہ یہ کامل ہدایت ہے۔ تو اس ہدایت کے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مظاہر رکھے کہ انسان عبادت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت اور بندگی کے راستے پر چلتا ہے، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتا ہے، اس دنیا کے مشاغل اور مفاسد اور اس دنیا میں دن رات ہونے والی اس کی مصروفیات انسان کے نفس کو مائل کر دیتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی بجائے دنیا کی طرف، اور انسان مختلف چیزوں میں پھنس کر اور الجھ کر رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دنیا کے جھمیلوں سے نکلنے کے لیے ایک ایسا مخصوص وقت عطا فرمایا کہ جس وقت کے اندر کہ انسان ان تمام تر
نفسانی آلائشوں سے اور خود کو مصروفیات سے تھوڑا سا دور کر کے، الگ تھلگ کر کے، ماحول کو تبدیل کر کے اپنے نفس کو وہ تربیت دے سکے اور اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی پر آمادہ کر سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک وقت عطا فرمایا، اور وہ وقت اس قدر معظم اور معتبر اور بڑی عظمت والا بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انسان کے دل کے اندر اس کی حقانیت اور اس کی افضلیت واضح ہو جائے اور انسان اس کے لیے تیار ہو جائے، اور وہ ہے رمضان کریم۔ دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے قبل رمضان کے لیے اہتمام فرما رہے ہیں کہ رجب کا مہینہ شروع ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور شعبان کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہم سلم لرمضان وسلم رمضان علی، کہ اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ اور رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا، یعنی ہمیں رمضان المبارک کی برکات سمیٹنا نصیب فرما، اور رمضان کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا کیسے؟ کہ ہم اس مہینے کے اندر نفس کی آلائشوں سے اور ان جھمیلوں سے دور ہو کر آپ کی رضا کے حصول کے لیے کوشش کر سکیں۔ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جب شعبان کے آخری ایام ہوتے تھے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اکٹھا فرماتے تھے اور ایک خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور اس خطبے کے اندر فرماتے تھے کہ اے لوگو سنو، تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے، ایک ایسا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص تمہیں عنایت کردہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے سراسر رحمت اور برکت اور جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے نوازشیں ہی نوازشیں فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے نوافل کی قدر کو بڑھا کر فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کی قدر کو بڑھا کر 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، جس کا روزہ رکھنا تمہارے لیے فرض ہے اور جس کا قیام کرنا تمہارے لیے سنت بنایا گیا ہے۔ اب یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور یہ اہتمام کی وجہ سے ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں موقع عنایت فرمایا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ ہم اس سے پورا مستفید ہو سکیں۔ دیکھیں کہ رمضان کریم نہایت رحمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور گویا ایک طرح سے یہ نیکیوں کا ایک سیزن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومنین بندوں کے لیے عطا فرمایا، کہ اس سیزن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کی قدر کو بڑھا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نفل کی ایک قدر کا بڑھ جانا، فرض کے برابر ہو جانا، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان اگر پوری زندگی نوافل پڑھتا رہے، اس میں تہجد بھی شامل ہوں، اس میں اوابین بھی شامل ہوں، اس میں صبح کے چاشت اور پھر دوسری نمازیں اور دوسرے نوافل اس کے اندر شامل ہوں، تب بھی اس کے باوجود بھی یہ تمام نوافل پوری زندگی کے ملا کر جو ہم فرض پڑھتے ہیں، یعنی ظہر کے 4 فرض پڑھتے ہیں، عصر کے 4 فرض پڑھتے ہیں، مغرب کے 3 فرض پڑھتے ہیں، عشاء کے 4 فرض پڑھتے ہیں، اب یہ تمام نوافل مل کر کسی ایک فرض نماز کے برابر نہیں ہو سکتے، پوری زندگی کے نوافل، کیونکہ فرض کا درجہ نفل سے بڑا ہوا ہے، اور یہ اتنا بڑا ہوا ہے کہ تمام تر نوافل کا مجموعہ بھی کسی ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رحمت فرماتے ہیں ہمارے اوپر کہ رمضان کے اندر نوافل کی قیمت کو بڑھا کر فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، یعنی اگر ہم نفل پڑھ رہے ہیں تو یہ اتنا بڑا ثواب، اتنی قیمت اس کی بڑھ گئی کہ یہ فرض کے برابر ہو گیا۔ اب فرض کی قدر بڑھ گئی، فرض کی قدر کتنی بڑھی کہ 70 گنا بڑھ گئی۔ ایک فرض ہم پڑھ رہے ہیں گویا ہم 70 فرائض ادا کر رہے ہیں، یعنی ایک فرض کی ادائیگی پر اتنا ثواب اور اتنا انعام اور اتنی نیکیاں ملتی ہیں جتنی 70 فرائض کی ادائیگی پر ملتی ہیں۔ اور
دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے۔ کس لیے فرض کیا ہے؟ علت کیا بیان کی گئی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اب دیکھیں کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسان بھول جاتا ہے دنیا کی مصروفیات کے اندر، اور انسان کا نفس انسان کو مائل کر دیتا ہے دنیا کی طرف مختلف آلائشوں میں، کہ جو انسان کی پھر تقوی کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ کے خوف کی کیفیت ہوتی ہے، استحضار کی کیفیت ہوتی ہے، وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا ایک مہینہ عطا فرمایا اس غرض کے لیے کہ انسان کا صحیح سے تزکیہ ہو سکے، انسان کا نفس مزکی ہو سکے، اور انسان کا نفس جو پورے سال کی 11 مہینوں کی وساوس اور اوہام اور مصروفیات اور مشاغل کی وجہ سے، شہوات کی وجہ سے، شہوانیات کی وجہ سے جو اس قدر آلودہ ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوبارہ مزکہ اور مصفہ فرما دیتے ہیں۔ کس کی برکت سے؟ روزوں کی برکت سے، کہ انسان کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پابندی لگا دیتے ہیں، اب حرام چیز ہے، حرام چیز ہے، اس سے رکنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضروری قرار دے دیا، اس سے تو رکنا ہی رکنا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اوقات میں یہ فرمایا کہ جو حلال چیزیں ہیں ان سے بھی منع فرما دیا۔ اب زنا ہے وہ تو حرام ہے، اب رشوت کھانا ہے وہ تو حرام ہے، زنا کرنا، رشوت کھانا، شراب پینا یہ ویسے حرام ہے، ان سے دور رہنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں یہ پابندی بڑھا دیتے ہیں، اور یہ پابندی بڑھتی ہے اور کس حد تک چلی جاتی ہے کہ انسان کے لیے کھانا، اب کھانا انسان کے لیے کسی بھی وقت حلال ہے۔ عام دنوں میں ہم صبح میں کھائیں، شام میں کھائیں، رات میں کھائیں، اب جب بھی ہم چاہیں ہم کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اب یہ کیا انسان کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی رمضان میں اس پابندی کو بڑھا دیتے ہیں اور یہ پابندی حلال تک چلی جاتی ہے، اور انسان کو یہ کہا جاتا ہے کہ صبح فجر کی طلوع ہونے سے لے کر تم نے مغرب کی اذان تک تمام تر حلال چیزوں سے بھی دور ہو جانا ہے۔ یعنی آپ کسی بھی وقت کھا سکتے تھے، اب نہیں کھا سکتے، آپ کسی بھی وقت اپنے حقوق کی ادائیگی کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں، کھانے پینے سے منع کر دینا، جائز حقوق کی ادائیگی سے منع کر دینا، یہ انسان کے نفس کی تربیت کے لیے ہے کہ انسان کا نفس جو ہے اس تقوی کی روش پر دوبارہ آمادہ ہو جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے اصل چیز دی ہے، کہ وہ اللہ کی کامل اطاعت اور بندگی کے اندر آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک موقع عطا فرمایا کہ اس میں وہ مزکہ اور مصفہ بن جائے، تربیت دی نفس کی۔ ایک تربیت کیا ہے کہ اب تخلیہ کی تربیت ہے کہ انسان کے نفس کو آلائشوں سے خالی کیا جا رہا ہے، کس طرح کہ اس سے منع کیا جا رہا ہے، حلال چیزوں سے رکنے کا کہا جا رہا ہے۔ اب تخلیہ کے بعد تحلیہ ہے کہ انسان کے نفس کو پھر خالی کرنے کے ساتھ ساتھ، اس کو پاکیزہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو سنوارنا بھی ہے۔ اب سنوارنا کیسے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تراویح کی نماز کو کیا کر دیا؟ سنت قرار دے دیا۔ اب یہ تراویح کی جو نماز ہے یہ انسان کے لیے تحلیہ ہے۔ تحلیہ کہتے ہیں کسی بھی چیز پر زیور چڑھانا، اور اسی طرح چاندی کے زیور پر جب سونے کا پانی چڑھایا جاتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں تحلیہ، یعنی اس کو مزین کرنا، سجانا اس کو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے ذریعے سے تخلیہ فرمایا کہ اس کو پاکیزہ کیا، آلائشوں سے دور کیا۔ اب تراویح کے ذریعے سے انسان کے نفس کو محلہ کیا جا رہا ہے، اس کو سجایا جا رہا ہے کہ تراویح کی نماز کے اندر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب ہدایت بھیجی ہے اس کو انسان سنتا ہے۔ اب کھڑے ہو کر اس کی تلاوت ہو رہی ہے 20 رکعات میں، وہ پورے انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ جب قرآن حکیم سنتا ہے تو انسان کی جو روحانیت پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جو برکتیں انسان کی زندگی میں آتی ہے، وہ انسان کی پوری سال کے لیے ایسی ایک قوت جمع ہو جاتی ہے کہ انسان کے نفس کی ایسی تربیت ہو جاتی ہے کہ وہ پورا سال پھر اس ماحول کے اندر تر و تازہ رہنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یعنی 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ، پھر اگلے 11 مہینے اس ایک مہینے کی حفاظت لے کر چلنی ہوتی ہے کہ اس ایک مہینے کے اندر جو انسان جس ماحول میں تبدیل ہو کر رہتا ہے، جو نیکیوں کا ماحول ہوتا ہے کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ اب دیا جا رہا ہے،
اب دیکھیں کہ انسان کے لیے رکاوٹ کیا ہے نیکی کے ماحول میں؟ شیطان کا ہونا سب سے ہمارا بڑا، جو آپ کہہ لیں کہ ہم ہر وقت یہی سمجھتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ ہم نیکی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو شیطان روکتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سہولت فرمائی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں تمام سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ شیطان جو انسان کے ہر اٹھنے والے نیکی کے قدم کو روکتا ہے، اب ہر انسان کے دل میں نیکی کے پیدا ہونے والے ارادے کو دوبارہ وہ ختم کر دینے کی کوشش کرتا ہے، اس سرکش شیطان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں کہ اس کو 1 مہینے کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ اب انسان کو ایک مکمل ماحول فراہم کیا جاتا ہے کہ تم نے روزہ بھی رکھنا ہے، اب قدم قدم پر تمہیں بہکانے والا شیطان بھی موجود نہیں ہے، تمہارے لیے میدان صاف ہے۔ اور اپنے نفس کو مزکا کرنے کے لیے، محلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تراویح کی نماز عطا فرمائی ہے۔ اب پورے سال میں انسان دیکھیں کہ قرآن حکیم سے دور رہتا ہے، نہیں پڑھتا، اگر پڑھتا ہے تو مختصر اوقات میں، نماز کی تلاوت کبھی توجہ سے سنتا ہے کبھی نہیں سنتا۔ اب یہ تراویح کی نماز ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دونوں سنتیں رکھ دی کہ 20 رکعت ہیں، 20 رکعتوں میں 40 سجدے کرنے ہیں۔ اس کا ثواب کتنا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک سجدہ جو انسان کرتا ہے، ایک سجدہ، اس ایک سجدے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے 40,000 نیکیاں لکھتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی جو بات ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ سجدہ کرنے والا اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سجدہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ سجدہ جو ہے عاجزی اور خشوع اور عبادت کی وہ آخری حالت ہے جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سر انجام دیتے ہیں۔ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کیا ہے؟ عاجزی ہے، اللہ کے سامنے ہمارا تعبد ہے، اپنی عبادت ہم پیش کر رہے ہیں اپنے فعل کے ساتھ کہ اللہ کے سامنے ہم باادب ہو کر اللہ کے دربار میں ہم ہاتھ باندھ کر ٹھہر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ عبادت کی شکل ہے۔ پھر اس عبادت میں ہم رکوع کرتے ہیں، رکوع کیا ہے؟ پھر اس سے آگے کا درجہ ہے، پہلے ہم قیام کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ عبادت کی پہلا مرحلہ ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ ہم رکوع کرتے ہیں، یہ مزید عاجزی کی طرف جانا ہے۔ پھر اس رکوع کے بعد سجدہ ہے، یعنی سجدہ وہ آخری اسٹیج ہے عاجزی کے اظہار کا، عبادت کا، کہ جو انسان اللہ کے حضور سب سے زیادہ انسان پیش کر سکتا ہے اپنی عاجزی، وہ سجدے کی حالت ہے۔ تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ کرنے والا گویا ایسا ہے کہ وہ اللہ کے دامن پر سجدہ کر رہا ہو، یعنی انسان کی سب سے قرب کی حالت میں انسان ہوتا ہے۔ تو اس نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی دن کے 5 نماز کے فرائض سجدوں کے علاوہ پھر اور 40 سجدے مزید دے دیتے ہیں کہ انسان کو مزید قرب کے لمحات میسر آ سکیں۔ اور پھر اس میں دوسری سنت کیا ہے کہ قرآن حکیم پڑھا جاتا ہے۔ اب قرآن حکیم پڑھا جا رہا ہے، اب قرآن حکیم تو ایسی کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کا سننا بھی ثواب ہے، جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کا چھونا بھی ثواب ہے۔ اب پورا مہینہ انسان کھڑے ہو کر اس پورے قرآن حکیم کی تلاوت سن رہا ہوتا ہے۔ اب وہ تلاوت انسان کی روحانیت پر اثرات ڈال رہی ہوتی ہے، برکات نازل ہو رہے ہوتے ہیں، اور انسان قرآن کے سے قرب ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے انسان کا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان اور قرآن یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں قرآن حکیم کی جو تکمیل ہوئی وہ بھی رمضان میں ہوئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف اوقات میں 23 سالوں میں قرآن حکیم نازل ہوتا رہا۔ اب ان اوقات میں جو تکمیل ہوئی وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی، اور محدثین نے لکھا ہے کہ قرآن حکیم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا، وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا۔ گویا قرآن اور رمضان کا ایک ایسا ربط اور تعلق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تراویح کے ذریعے سے اس پھر ربط کو اور زیادہ مضبوط فرما دیتے ہیں کہ تراویح کے ذریعے سے انسان قرآن حکیم کی تلاوت سنتا ہے، اس کا لطف اٹھاتا ہے، تو پھر انسان کے دل میں قرآن کی محبت جاگتی ہے۔ گویا قرآن کے ساتھ محبت جب پیدا ہونے لگتی ہے تو انسان کا شغف بڑھتا ہے، پھر انسان دیکھتا ہے کہ بھئی یہ اتنا خوبصورت اللہ کا قرآن جو پڑھا جا رہا ہے، مجھے اب سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجھ سے تقاضا کس چیز کا کر رہا ہے، قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے، قرآن حکیم کا پیغام کیا ہے۔ تو جب سنتا ہے تو انسان کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور محبت اس کو قرآن کے فہم کی جانب لے جاتی ہے
اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ رمضان کے اندر روزوں کے ساتھ ساتھ تراویح کا اہتمام بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا روزوں کا۔ اگر ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، اب تراویح سنت ہے، اب اگر ہم اس سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر جو مقصد ہے اس کو مسنوع اور مشروع کرنے کا، دیکھیں اس کو مشروع کیوں نہیں کیا گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تراویح پڑھائی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آ کر پیچھے ٹھہرتے گئے اور ایک جماعت کی شکل بن گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، صحابہ کرام نے پیچھے پڑھی، پھر اس سے اگلا دن ہوا وہی صورت بنی کہ دوبارہ جماعت کی شکل بن گئی، 3 دن ایسا ہوا، چوتھے دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر یہ نماز پڑھ لی اور باہر نکل کر فرمایا کہ میں اس لیے آج تمہیں یہ نماز پڑھانے کے لیے نہیں آیا کہ میں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح لگاتار پڑھنے کی وجہ سے تمہارے اوپر فرض کر دی جائے اور پھر فرض کو چھوڑنے کا عذاب تمہارے لیے زیادہ سخت ہو۔ یعنی ہے یہ سنت ہے، اس کو مشروع کیا گیا ہے، مشروع اس درجے میں کیا گیا ہے کہ یہ انسان کو پڑھنی ہے، لازم ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ سنت ہے اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن اصل اس کو روزے کے ساتھ جو جوڑا گیا ہے یہ اس حکمت کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں کہ جب طبیب دوائیاں دیتا ہے تو اس کے ساتھ پرہیز لکھتا ہے، اگر ہم دوائی استعمال کر لیتے ہیں اور پرہیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر دوائی کے وہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ یعنی ہم جتنے اچھے ڈاکٹر سے ہم دوائی لے لیں، جتنے اچھے دوائیاں ہم استعمال کر لیں، اگر اس کے ساتھ ساتھ جو بتائی گئی احتیاط ہیں اگر ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، بے وقت کر دیتے ہیں کہ چھوڑو ڈاکٹر تو ویسے ہی بولتے رہتے ہیں کیا ہوگا، تو پھر اس دوائی کے وہ اثرات ظاہر نہیں ہوتے۔ یہی نقصان ہوتا ہے کہ جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ روزہ تو چلو فرض ہے ہم رکھ لیتے ہیں، تراویح کون پڑھے؟ اب جب تراویح کو ہم ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں تو جو روزے سے حاصل ہونے والے مقاصد ہیں وہ کامل ہونے کے بجائے ناقص ہو جاتے ہیں، اور وہ کما حق جو روزے کا فائدہ ہونا تھا، جو تربیت حاصل ہونی تھی، نفس کو جو تزکیہ حاصل ہونا تھا وہ حاصل نہیں ہو پاتا، اور نفس پھر اسی طرح بغیر سدھائے رہ جاتا ہے۔ اور پھر یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم رمضان سے نکلتے ہیں تو فوراً ہی اسی ماحول میں دوبارہ پلٹ جاتے ہیں جس ماحول میں ہم رمضان سے پہلے تھے۔ تو گویا رمضان کا اہتمام کرنا اور روزوں کی تیاری کرنا اور اس کے ساتھ تراویح کی تیاری کرنا، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کرام کو اہتمام کے ساتھ سکھایا کہ رمضان سے پہلے تم ان چیزوں کی کیا کرو؟ تیاری کرو، اپنے اوقات کو مرتب کرو، اور جو موقع اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس موقع سے ہم پورا فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ تم اپنی جب نماز پڑھو تو اس نماز کو آخری نماز سمجھو، یعنی جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ موقع اور یہ زندگی میں جو مجھے سجدے کا اب یہ موقع مل رہا ہے یہ میرا آخری سجدہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، ابھی ہم نماز پڑھیں، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کا وقت پورا ہو اور یہی اس کی آخری نماز ہو جائے اور یہی اس کا آخری سجدہ ہو، اور پھر زندگی میں کبھی اس کی زندگی ختم ہو جائے اور اس کے بعد پھر کبھی موقع ہی نہ ملے دوبارہ سجدے کا۔ تو ایک نماز سے دوسری نماز میں فاصلہ کتنا کم ہے، اس کے باوجود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ ہم اپنی زندگی کی نماز کو، اس نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھیں۔ تو رمضان میں تو 1 سال کا فاصلہ ہے۔ دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے قبل دعا مانگ رہے ہیں رجب میں کہ اے اللہ ہمارے لیے ان 2 مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رمضان میں پہنچا، اور دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک سلامت رکھ اور رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھ۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمائے اور سلامتی والا نصیب فرمائے، تو ہم رمضان المبارک کو اپنی زندگی کا آخری رمضان المبارک سمجھیں، اور ہم یہ سوچیں کہ یہ زندگی میں ملنے والا وہ آخری چانس ہے جو ہمیں پھر دوبارہ نہیں ملے گا، تاکہ پھر ہم صحیح طریقے سے اس کی قدر کر سکیں، روزوں کا اہتمام کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ تراویح کا اہتمام کر سکیں، قرآن حکیم کو سنیں اور اپنے معمولات کو تھوڑا سا تبدیل کریں۔ اگر رمضان اور غیر رمضان کے معمول ہمارے ایک ہی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ یعنی اگر عام معمول میں بھی ہم قرآن حکیم نہیں پڑھتے اور رمضان المبارک میں بھی ہماری تلاوت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اور اگر ہم عام اوقات میں بھی
وہ چیزیں وہ امور سر انجام دیتے ہیں، وہی کام کرتے رہتے ہیں جو رمضان میں بھی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم رمضان کی قدر کو پہچان ہی نہیں رہے، رمضان کی اہمیت کو ہم سمجھ ہی نہیں رہے۔ تو سب سے پہلا جو ٹاسک ہے، سب سے پہلا جو چیلنج ہے، وہ اپنے نفس کو آمادہ کرنا ہے کہ ہم رمضان کی روٹین کے اندر اور عام روٹین میں ہم فرق پیدا کریں۔ اور یہ فرق کس طرح پیدا ہو کہ ہم اس ماحول پیدا کریں کہ روزے رکھیں، اس کے ساتھ نمازیں ہوں، پھر اس کے ساتھ تراویح ہو، پھر قرآن حکیم کی تلاوت ہو، قرآن حکیم کو تھوڑا تھوڑا ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا ہو، فہم ہو، پھر علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، علماء کو سننا ہو، پھر یہ اس طرح ہم ماحول بنائیں نیکیوں کا تاکہ ہمارا عام جو 11 مہینے ہیں وہ رمضان سے مختلف ہوں، تاکہ ہم رمضان المبارک کی برکات کو سمیٹ سکیں، اور جو مقاصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں رکھے ہیں، جو برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں رکھی ہیں، وہ کما حق ہمیں مل سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان تک سلامتی کے ساتھ پہنچائے، اور سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کی برکات سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔